السلام علیکم، ویلکم ٹو لائف آف کریجیس کرن۔ اور آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں 14 اگست کی سیلیبریشن، یعنی کہ آج اس وقت بج رہے ہیں 12 اور یہ 13 اگست کے بج رہے ہیں، یعنی کہ 14 اگست شروع ہو چکی ہے اور یہ ہر سال ہمارے فلیٹوں میں اسی طریقے سے سیلیبریشن ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیں کس طرح سے یہ پٹاخے اور یہ یعنی کہ فائر ورک ہو رہا ہے اور بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، باجے بجانا، شور شرابہ۔ بہرحال اس ٹائم میں ہم اپنے گھر میں آرام سے سو نہیں سکتے، آپ کو کمروں کے اندر ہی پتہ چل جائے گا کہ 14 اگست آ چکی ہے۔ یہ نیو ایئر پہ بھی بچے سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی، اور چونکہ یہ ویسے بھی محرم کا اسلامی مہینہ بھی ہے، نیو ایئر بھی ہے اس لحاظ سے، لیکن ویسے بھی عام نیو ایئر میں بھی یہ لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی بچے اور منچلے۔ منچلے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کیسے کہتی ہیں؟ منچلے کہتے ہیں یہ جو ینگسٹر ہوتے ہیں نا، یعنی کہ بہت ہی ینگ ایج میں جو بچے لڑکے وغیرہ ہوتے ہیں اور بچیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ خوب تماشے کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں۔ بہرحال میرے بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن وہی ایک ایج ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اور بے شک آپ جشن آزادی منائیں اور اس طرح کی دوسری سیلیبریشن بھی کریں، لیکن بزرگوں کے آرام کا خیال رکھیں، جو بیمار ہیں ان کا خیال رکھیں، کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ سو رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مریم تو ایسا ڈری ہے نا ان سے کہ بس رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اس کو دکھانے بھی لے کے گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا روئی ہے نا، ٹھیک ٹھاک طریقے سے خوفزدہ ہو کے مجھ سے چپٹ گئی تھی وہ۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ ظاہر ہے وہ اس کی فرسٹ 14 اگست ہے اور اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اور بلال تو وہ تو خیر ان چیزوں کے عادی ہیں۔ اور یہ ہر سال ہمارے فلیٹوں میں ہوتا ہے، اور اب یقیناً ہم لوگ یہاں سے شفٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد، جیسے ہی ہمیں کوئی صحیح گھر ملتا ہے۔ اور یہ مجھے لگتا ہے یہ ہماری لاسٹ 14 اگست ہے یہاں پر۔ اور ماشاءاللہ سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ، اور یعنی کہ ہم اپنی ساری زندگی اسی طرح 14 اگست کو دیکھتے رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی دیکھتے رہیں، کیونکہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور اس پہ ہمیں صرف یہ نہیں، یہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے بے شک، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے کوئی کام نہیں کریں جس سے ہمارے ملک میں ہمارے ملک کی عزت پہ کوئی حرف آئے اور یہ ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں بدنام ہو۔ اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کتنے دشمن موجود ہیں، سب سے بڑا تو اسرائیلی ہے، تو اس چیز کا وجہ سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہ ہو، ہم باعث عزت بنیں، باعث ذلت نہ بنے اپنے ملک کے لیے۔ اور اس ٹائم میں میں بس اتنا کہوں گی کہ ٹھیک ہے 14 اگست ہم سے پہلے بھی لوگ مناتے تھے اور جو گزر چکے ہیں، اور آج ہم اس ایج میں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ آزادی کی، لیکن وہ لوگ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ بڑے بوڑھوں کو یہ آرام و سکون برباد نہ ہو۔ آپ یہ اتنے بڑے فلیٹس ہیں، تو سارے فلیٹس اس پہ تقریباً 500-600 کے قریب فلیٹ ہیں اس ہمارے یعنی پورے پروجیکٹ میں، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیمار بھی ہوگا اور بڑے بوڑھے بزرگ ہوں گے جن کے آرام میں، جن کو بعض اوقات کچھ ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے ایک دفعہ ہی ان کو نیند آتی ہے تو وہ دوبارہ آتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو مسلسل دکھا رہی ہوں، ادھر ادھر کے بھی سین دکھا رہی ہوں مسلسل، ظاہر میں نیچے تو نہیں جا سکتی تھی، زیادہ تر لڑکے ہیں اور آدمی وغیرہ ہی موجود ہیں، اور ٹائم بھی ایسا ہے کہ 12 بج رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم میں کسی بھی خاتون کو جانا چاہیے بغیر کسی میل کے، مجھے مناسب نہیں لگتا یہ۔ تو بہرحال یہ ٹائم صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہ خود کو کون سمجھائے، لیکن یہ تربیت جو ہے یہ مائیں ہی کرتی ہیں، اور ماؤں کو ہی سمجھانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ کس طرح سے ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن کریں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ جو پٹاخے ہوتے ہیں اس کا تھوڑا خیال رکھیں، فائر ورک کریں، پھلجھڑیاں وغیرہ لگا لیں، لیکن یا ایسے لگا لیں جو سائلنٹ جو فائر ورک ہوتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہرحال یہ ہمارے ملک کی آزادی کا دن کل شروع ہونے والا ہے،
اور کافی جگہوں پہ تو مٹھائیاں بھی بٹتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اب پہلے جیسی بات نہیں رہی ہے لوگوں کے اندر۔ ظاہر ہے کچھ مسئلے مسائل ایسے ہیں، کچھ ملک کے حالات ایسے ہیں، لیکن بہرحال ایک چیز کا آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بھی تھینکفل ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو آزاد ملک میں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں کشمیر میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ لوگ آزادی کے لیے ترس رہے ہیں، اسی طرح اور بھی دوسرے دنیا کے ممالک ہیں جدھر یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اور فلسطین ہے، افغانستان ہے، ان کو دیکھیں آپ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بے شک شکر کرنے والوں کو مزید نوازتا ہے۔ تو کیسا لگا میرا آج کا ولاگ، یہ آپ کو ضرور بتانا ہے کمنٹس کر کے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اپریسیشن ملے، اور زیادہ سے زیادہ مزید اچھے ولاگس میں آپ کے لیے لے کے آؤں، اور مزید بھی انشاءاللہ لاتی رہوں گی اسی طرح کے ولاگس، جس سے آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو اچھے لگیں دیکھنے میں بھی، اور اس سے کچھ نہ کچھ سبق بھی ملے۔ تو چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گی انشاءاللہ کسی نئے ولاگ کے ساتھ، اور تھینکس فار واچنگ مائی چینل، اور سبسکرائب کرنا آپ کو نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کل مریم کی تیاری ضرور دکھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔